بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد آج پہلی سماعت سپریم کورٹ میں ہو گئی ہے، اور اس کے تقریباً خط لکھنے کے 24 گھنٹے بعد کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ملک میں انقلاب نے دستک دے دیا ہے، ہواؤں نے رخ بدل دیا ہے، حالات بدلنے والے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس میں 6 ایسی خبریں ہیں جن کے بعد لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جو فسطائیت صرف ان کے خلاف جاری تھی، کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ عدلیہ وہ دروازہ تھا جو بند تھا، جس پر بار بار پی ٹی آئی دستک دے رہی تھی، عمران خان صاحب دستک دے رہے تھے۔ جب یہ دروازہ کھلے گا اور سارے پاکستانیوں کے لیے ایک قانون آئے گا تو سارے حالات بدل جائیں گے۔ اس حوالے سے کچھ 6 ایسی خبریں ہیں جو میرے نزدیک اشارہ دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اس ملک کے لیے حالات بدل رہے ہیں۔ پہلی خبر لاہور سے، جہاں سے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی ضمانت منظور کر لی۔ اس سے قبل فروری میں ہونے والی سماعت میں عدالتی حکم پر پراسیکیوشن کے وکیل نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ سابق ایم این اے عالیہ حمزہ تھانہ شادمان نظریاتس کیس میں ملوث پائی گئی ہیں۔ مقدمے کے ریکارڈ میں بتایا گیا تھا ملزمہ بغاوت اور عوام کو فسادات پر اکسانے میں ملوث ہے۔ انتہائی جو الزامات تھے وہ سخت تھے، سنگین تھے، لیکن آج بالآخر ضمانت ہو گئی۔ اور دوسری خوشخبری صنم جاوید صاحبہ کے لیے یہ کہ ان کے کاغذات منظور ہونے کے بعد ان کا نام آ گیا کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اب جو ہے وہ آگے ان کا فیوچر جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کا کھلنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر آئی، ان 6 ججز کے جو خط تھا اس پر رد عمل جو تھا وہ یہی سوچا جا رہا تھا جو حکومت ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی، وہ بولے گی، وہ تنقید کرے گی، وہ ماضی کو کمپیئر کرے گی، اور ان 6 ججز کے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں نکال کے سامنے لائے گی جس سے ایسا لگے گا کہ یہ 6 جج سچ بولنے کے قصوروار ہیں۔ کل میری ایک دوست سے بات ہوئی اور بڑا عجیب تبصرہ اس نے کیا۔ میں نے اسے کہا دیکھیں 6 ججز نے یہ خط لکھ دیا، جو کچھ ان کے ساتھ اندر ہو رہا تھا بالآخر 2023 انہوں نے گزارا، 2024 گزارا۔ ہم نے ہائی کورٹ کے ججز کے ریمارکس دیکھ رہے تھے کہ ہم نے آئین کی بے توقیری اپنی زندگی میں ایسی نہیں دیکھی۔ ہم ضمانت دیتے ہیں، رہا کرتے ہیں، لوگ دوبارہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آئین اور قانون کو روندا جا رہا تھا اس ملک میں۔ ان کا صبر جب جواب دے گیا تو انہوں نے خط لکھا اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے چند ٹکے کے جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے، انہوں نے محاذ کھول لیا ان کے خلاف، جیسے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس ملک کا حال دیکھیں کہ انصاف دینے والے اب انصاف کے متلاشی ہو گئے ہیں، انصاف ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر مداخلت بند ہو، وہ کسی بھی قسم کی مداخلت ہو، چاہے کسی بھی ادارے کی طرف مداخلت ہو، بالکل کسی بھی دباؤ سے آزاد ہو کر ججز اس ملک میں انصاف فراہم کرے۔ مسلم لیگ نون کے اور وزیر اطلاعات وفاق کے جو ہیں اطاعت تارڑ صاحب، جن کو بولنے کا بہت شوق ہے اور بہت سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس پورے معاملے پر سنیے۔ اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے 6 ججز کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو لکھے گئے خط پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس سے قبل چیف جسٹس کو لکھے گئے خط پر بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا سوال آئے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ خط چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا ہے جب تک وہاں سے کوئی لائحہ عمل اختیار نہیں کیا جاتا یا وہاں سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا، بطور حکومتی نمائندے کے اس پر تبصرہ کرنا فی الحال مناسب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ادارے کے ججز نے اپنے ادارے کے ہیڈ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اس لیے انتظار کریں گے کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ وزیر صاحب ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ابھی بات پوری سنتے بھی نہیں اور اس پر رد عمل دے دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو معاملہ ہے وہ آئین اور قانون اور ججز کی اپنی توقیر کا ہے، تو یہ صاحب بھی چپ کر گئے ہیں، یہ صاحب بھی کھل کے نہیں بولے۔ لیکن بہت سے لوگ اس دوران بے نقاب بھی ہوئے ہیں، کچھ صحافی بے نقاب ہوئے ہیں، کچھ وکلا بے نقاب ہوئے ہیں، اور کچھ پارٹی کے اندر جو ٹاؤٹس ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ تیسری خبر سنیے۔ تیسری خبر یہ ہے
जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर दिया। जारी किए गए बयान में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि JUI ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान करती है। हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। उनका कहना है कि JUI फे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। सरबराह JUI फे ने कहा है कि हमें अवाम की तरफ जाना होगा, उन्हें एतमाद में लेना होगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, उसके लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। उन्होंने बताया कि दीगर सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस है, अब नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आज हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है, कि ख्वाजा आसफ ने माजी के दरीचों से पर्दा उठाया। मौलाना फजल रहमान जो है वो हमेशा समझे जाते थे जैसे स्पोक्स पर्सन हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। पहले उनके मुखालिफ आके एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का वो बयानिया बनाते थे और उसके बाद वो माशाल्लाह से प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन जाते थे। इमरान खान साहब ने भी हैरानकुन तौर पर इनके बारे में कहा था जो इस्लामाबाद में जलसा होगा उसमें शेख रशीद के साथ साथ इन्हें भी दावत दी जाए। तो ये जो है मौलाना फजल रहमान साहब वो भी अब सड़कों पर निकलने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि ये फस्तायत, ये धांधली, ये मैंडेट चोरी के खिलाफ हम निकलेंगे और इन्हें बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है। इसके बाद आपको याद होगा उस्मान डार और उमर डार और रेहाना डार साहिबा, इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जुल्म सहा है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का इन्हें सामना था। रेहाना डार साहब के बारे में तो मैं बार बार बताता हूँ कि पैगाम पहुँचाया गया था ख्वाजा आसफ साहब को कि आप सीट अपनी छोड़ दें, आपका हल्का दोबारा खुलने वाला है। उन्होंने, आपको याद होगा, 2-3 एक दिन पहले सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सहाफ़ियों को बुलाया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो खुद तशरीफ़ नहीं लाए थे। इंतज़ार के बाद सहाफ़ी वापस आ गए थे और उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। शायद पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से रोका है, लेकिन उनके बारे में फ़ैसला तकरीबन हो चुका है कि अब उनका हल्का खुलेगा और रेहाना डार साहिबा को उनका हक मिलेगा। इसके अलावा उस्मान डार साहब को आज अचानक इंसाफ मिला है और उनको मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले जो भी लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उम्रा हो या कोई और मकसद, तो PTI के तकरीबन 99% लोगों को इजाज़त नहीं मिलती थी, अदालत रोक देती थी या अदालत के फैसला आने के बाद जो मुतलका इदारे थे वो उन्हें बाहर जाने से रोक देते थे। इसके बाद जो और बड़ी खबर आई वो शिबली फराज साहब आज मंजर आम पर आए हैं हाई कोर्ट। उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए जो है वो केस दायर किया है और वो उनके मंजर आम पर आने का मतलब ये है कि जो दबाव था, जो हाथ ऊपर रखा गया हुआ था कि नहीं उठना, नहीं बैठना, नहीं बाहर आना, वो हाथ उठ गया है, वो अपने दिफा में हाथ चला गया है। उसके बाद PTI के लीडरान अब मुझे लगता है कि जो भी अब भी रूपोश हैं वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वापस चीज़ें चली गई हैं। जो दबाव डाल रहे थे उन पर अदलिया ने दबाव डालने का फैसला कर लिया। इसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर जो ये इंदिया देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा था, जो नाइंसाफ़ी होती थी, जो ज़्यादती हो रही थी, वो उस पर पुल आके बांधा है अदलिया की जानिब से एक और शख्स ने, और वो शख्स कोई और नहीं है, वही शख्स जिस पर बुशरा बीबी, इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया था, जिनके केसेस पर वो पेपर वेट बनकर बैठे हुए थे, जिनके खिलाफ इन 6 जजेस ने सबसे पहले फरवरी 2023 को खत लिखा था और कहा था बेंच फिक्सिंग और लेट तक केसेस चलाना, जल्दी केसेस चलाना या कुछ केसेस पर पेपर वेट रख देना, वो मुकदमात ना सुनना, मर्जी के बेंच बनना, जो ज़िली इंतज़ामिया, ज़िली अदालतें हैं उनके जजेस को इस्तेमाल करना, कुछ पैसों के मामलात भी उसमें आए थे कि शायद उनको पैसों का लालच भी दिया जाता है। इन सब मामलात के जो सरबराह हैं वो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब इज़्ज़त मुआब आमिर फ़ारूक साहब। आमिर फ़ारूक साहब ने आज हैरानकुन तौर पर PTI का केस सुना है। केस बहुत अहम था। आज वो चाबी उस दरवाजे को लगा दी गई है कि PTI खुल के जो जलसा करना चाहती है वो करे।
کیس تھا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کے حوالے سے۔ 30 مارچ کو پہلی تاریخ دی گئی تھی، اور اس کے بعد اب جو ہے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ 30 نہیں، ہم اب اپریل کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، اور یہ جلسہ ہوگا باقاعدہ طور پہ جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو ووٹ چوری ہوئے ہیں، اس کے خلاف۔ سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہوا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کو ہدایات جاری کی۔ عدالت نے اس ضمن میں اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کیا کہ آپ نے جو شرائط عائد کرنی ہے وہ کر دیں، جو ٹی او آرز آپ نے طے کرنے ہیں وہ ان کے ساتھ طے کریں، انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ کسی کو رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے، انتظامیہ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لے۔ اب ان کو نظر آیا ہے، پورے الیکشن گزر گئے، 22 ماہ گزر گئے کہ پی ٹی آئی کو کہیں بھی جھنڈا نکالنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اب انہیں رائٹ آف اسمبلی یعنی کہ اکٹھا ہو کر اجتماع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بال پھر آدھی تقریباً جو ہے نا وہ ضلع انتظامیہ کی کورٹ میں ہے۔ یہ وہی ضلع انتظامیہ ہے جس کے ڈی سی کو اور آئی جی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورا زور لگا لیا لیکن ہٹا نہیں سکے تھے۔ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے آرڈرز دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، بلدیاتی انتخابات کا، اور اس شہر میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پائے تھے۔ یہ وہی ضلع انتظامیہ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم اب 30 کی بجائے 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ پی ٹی آئی وہ واحد پاکستان کی جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو شریک ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تو یہ وہ پرامن لوگ ہیں جن سے ہنگامہ آرائی کی توقع کرنا بالکل غلط ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے یعنی کہ جو سرکاری وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، پہلے بھی ان کو جو اجازت دی گئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی، کوئی اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوا۔ جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے، اور وہ بھی تب جب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے۔ وہ جلسہ جس کو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے خود منعقد کیا تھا، وہ واحد جلسہ ہے جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں ہوا تھا، اور عمران خان کی شرکت کے بغیر وہ جلسہ ہوا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، غیر معمولی شرائط عائد نہ ہوں، جو سٹینڈرڈ ٹی آرز ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دیں۔ پہلے والے چیف جسٹس بھی اجازت دیتے رہے ہیں، میں نے بھی آرڈر کیا، یعنی عطر من اللہ صاحب۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، ہم نے اسی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ مجھے ہدایات لینے کا وقت دیں، یعنی کہ جن کے ہاتھ میں ان کی ڈورے ہیں، پہلے ان سے جا کے یہ مشورہ کریں کہ میلارڈ مجھے بتائیں، جسٹس صاحب تو اجازت دے رہے ہیں، اب میں کیسے رکھنا ڈالوں، کیسے روکوں انہیں کہ پی ٹی آئی جلسہ نہ، پی ٹی آئی جلسہ کر لے گی تو آپ کا نقصان کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو پاکستانی چاہتے ہیں، پاکستانی ووٹرز ہیں اس کے، ان کا حق ہے اس ملک کے قانون اور آئین کا برابر کے شہری ہونے کا، جو اس ملک کا آئین انہیں کہتا ہے، آزادی اظہار رائے بھی اور رائٹ ٹو اسمبلی بھی۔ تو اس کے جواب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو فیصلہ بالآخر اسی چیف جسٹس صاحب نے یہ کر دیا ہے۔ ان 6 ججز کے خط آنے کے بعد تقریباً ماحول چینج ہو گیا ہے، جس کے اشارے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 6 ایسی خبریں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہوائیں رخ بدل چکی ہیں۔ جو ڈنڈے والا ہاتھ تھا وہ اپنے دفاع میں تقریباً چلا گیا ہے۔ ان 6 ججز نے اس قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان ججز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انصاف دینے والوں کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کم از کم آکسیجن سلنڈر آن کر دیا ہے۔ پاکستانی جو تقریباً سانس لینے میں جنہیں دشواری پیش آ رہی تھی، جنہیں اپنے حق
کے لیے لمبی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ اب ان ججز نے وہ ماحول بتایا کہ کیوں ان کو آکسیجن فراہم نہیں کر پا رہے تھے، کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا۔ یہ آکسیجن سلنڈر فراہم کر دیا گیا ان ججز کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلنڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے عوام تک پہنچاتے ہیں یا اس میں کوئی شق قانون کی کسی آئین کی دوسری شق کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں میرے اپنے جج جو ہیں وہ قصوروار ہے۔ لیکن مثبت سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ جو تاریخ کا سب سے طاقتور ترین خط ان 6 بہادر ججز نے لکھا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس قوم کی جو ہیں وہ دعائیں لیں، ان کی آواز کو سنیں اور اپنے ماتحت عدلیہ کو تحفظ بھی دیں اور انہیں وہ آزادی دیں جس کے تحت وہ بیٹھ کر آزادانہ اور منصفانہ فیصلے دے سکیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔